اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ اب آگے سلسلہ جو تقاریض کا ہے انہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے میں مسجد کی انتظامیہ کا بھی مشکور ہوں، جنہوں نے ہمیں یہاں پر مدعو کیا، ٹائم دیا، خصوصاً یہاں کے جو خطیب ہیں مولانا محمد حنیف لنڈ صاحب، ان کے بھی مشکور ہیں، اور ساتھ ساتھ یایا بھائی کے جو صدر ہیں یوتھ فورس کے، ان کے بھی مشکور ہیں، جنہوں نے ٹائم نکالا اور ہمیں یہاں پر مدعو کیا، اور جامعہ کے فضلاء کو یہاں پر مدعو کیا جو اللہ رب العالمین کے دین کی تبلیغ اور ارشاد کے لیے دور دراز سے جو سفر کر کے یہاں پر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ اب میں تقریر کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے فاضل جامعہ محترم جناب دانش صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضرات محترم، سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں مرکز التوحید کے انتظامیہ اور مولانا اشرف سمو صاحب کا، اور بالخصوص استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد احسن سلفی حفظہ اللہ کا، کہ وہ آپ سے ملاقات کا ذریعہ بنے، اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین اس ادارے کو، مرکز التوحید کو، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ حضرات محترم، جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو رسول بھیجتے ہیں وہ رسول آئیڈیل اور نمونہ ہوتے ہیں امت کے لیے۔ تو ہمارا تعلق امت محمدیہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ آپ علیہ السلام ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کا ہر ایک پہلو ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ نبی علیہ السلام کے زندگی کے کئی پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو ہے اخلاق حسنہ۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو اعلیٰ ترین اخلاق کا مالک بنا کر کے بھیجا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ سوال کرتا ہے کیا صدیقہ کائنات، آپ مجھے بتائیے نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں کہ آپ علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا؟ تو صدیقہ کائنات نے اس شخص سے کہا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو وہ کہنے لگا بالکل میں نے قرآن پڑھا ہے۔ تو صدیقہ کائنات فرمانے لگی کہ پورا کا پورا قرآن آپ علیہ السلام کے اخلاق پر مبنی ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ رب العالمین نے میرے آقا علیہ السلام کو اعلیٰ ترین اخلاق کا مالک بنا کر کے بھیجا تھا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا اندازہ اس طرح بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال تک خدمت کی. اس 10 سال کے لمبے عرصے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ بھی مجھے ڈانٹا نہیں. وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کسی کام سے بھیجا تو راستے کے اندر کیونکہ چھوٹے بچے تھے وہ بچوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ کھیلنے لگ گئے. کافی ٹائم گزرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پیچھے گئے ان کے پیچھے گئے اور جا کر کے دیکھا وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کوئی ڈانٹا نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر کے مسکرایا. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق حسنہ تھا. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سیدنا ثمامہ بن آسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قید کر کے لایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پلر کے ساتھ باندھ دیا گیا. 3 دن تک آپ کو باندھا رکھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آتے اسے دعوت دیتے تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں برے الفاظ بولتے, آپ سے بدتمیزی کرتے, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے اف تک نہ کہتے. 3 دن کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اس ثمامہ کو جانے دو, اسے چھوڑ دو. تو صحابہ کرام نے چھوڑ دیا. وہ جاتے جاتے پھر واپس آ گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں گئے نہیں؟ تو وہ کہنے لگے جانے کے لیے چھوڑا ہی کہاں ہے. وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ اسلام قبول کر گئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ہر ایک پہلو کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.